अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। अयोना सुल्तान अयूबी और अली बिन सुफियान के सामने बैठी कह रही थी। वो बता चुकी थी कि वो जासूस है। उसने ये भी बताया था कि वो काहिरा में 1 महीना रह चुकी है। उसने वहाँ के चंद एक सरकर्दा मुसलमानों के नाम भी बताए थे जो सुल्तान अयूबी के खिलाफ सरगर्म थे, और उसने ये भी बताया था कि सलेबियों की तरफ से सोडानियों को बहुत मदद मिल रही है और सलेबी फौज के तजर्बाकार कमांडो सोडानियों को शक्कून मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अयोना ने किसी इस्तफसार के बगैर ही इतनी ज्यादा बातें बता दी जो जासूस अज़ियतों के बावजूद नहीं बताया करते, क्योंकि उनमें उनकी अपनी जात भी मुलव्वस होती है। उससे अली बिन सुफियान शक में पड़ गया। अयोना, अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मैं भी तुम्हारे फन का फनकार हूँ। मैं तुम्हें खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि तुम ऊंचे दर्जे की फनकार हो। हमारे तशद्दुद और कैद खाने से बचने और हमें गुमराह करने का तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है, मगर मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। आपका नाम? अयोना ने पूछा। अली बिन सुफियान, अली ने जवाब दिया। तुमने शायद हरमन से मेरा नाम सुना होगा। अयोना उठी और आहिस्ता आहिस्ता अली बिन सुफियान के करीब जाकर दो जानों बैठ गई। उसने अली बिन सुफियान का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और हाथ चूम कर बोली, आपको जिंदा देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपके मुतालिक मुझे बहुत कुछ बताया गया था। हरमन कहा करता था कि अली बिन सुफियान मर जाए तो हम मुसलमानों की जड़ों में बैठकर उन्हें जंग के बगैर खत्म कर सकते हैं। लड़की उठकर अपनी जगह बैठ गई। मैंने काहिरा में आपको देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर देख ना सकी। मेरी मौजूदगी में आपके कत्ल का मंसूबा तैयार हुआ था। फिर मुझे नहीं बताया गया कि ये मंसूबा कामयाब हुआ था या नहीं। मुझे शोबक बुला लिया गया था। हम किस तरह यकीन कर लें कि तुमने जो कुछ कहा है सच कहा है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? लड़की ने झुंझलाकर कहा। इसलिए कि तुम सलेबी हो। सुल्तान अयूबी ने कहा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं सलेबी नहीं मुसलमान हूँ तो आप कहेंगे कि ये भी झूठ है। लड़की ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। 16-17 साल गुजरे, मैं इसी कस्बे से अगवा हुई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला है कि मेरा बाप कैंप में है। उसने अपने बाप का नाम बताया और ये भी बताया कि उसे अपने बाप का नाम अब मालूम हुआ है। उसने सुनाया कि अम्माद ने इसे किस तरह सेहरा से बचाया था और वो रात को उसे कत्ल करने लगी, मगर उसका खंजर वाला हाथ उठता ही नहीं था। उसने कहा, मैंने दिन के वक्त उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में नजर डाली तो मेरे दिल में कोई ऐसा एहसास बेदार हो गया जिसने मुझे शक में डाल दिया कि मैं अम्माद को पहले से जानती हूँ या इसे कहीं जरूर देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता। रात को 2 सलेबी सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया तो अम्माद जाग उठा। उसने एक को बर्छी से मार दिया। मैं उस वक्त तक अपने आप को सलेबी समझती थी। मेरी हमदर्दियां सलेबियों के साथ थी, मगर मैंने दूसरे सलेबी सिपाही को खंजर से हलाक कर दिया और मुझे खुशी उस पर नहीं हुई कि मैंने उनसे अपनी इज्जत बचाई है, बल्कि इस पर हुई कि मैंने अम्माद की जान बचाई है। और जब रास्ते में अम्माद ने मेरे साथ अपने मुतालिक कुछ जज्बाती बातें की तो जिंदगी में पहली बार मेरे सीने में भी जज्बात बेदार हो गए। मैं तमाम सफर में अम्माद को देखती ही रही। मुझे सिर्फ इतना याद आया कि मुझे बचपन में अगवा किया गया था, मगर ये याद भी जहन में धुंधली हो गई। आपको मालूम है कि मुझ जैसी लड़कियों को किस तरह तैयार किया जाता है। बचपन की यादें और असलियत जहन से उतर जाती है। यही हाल मेरा हुआ, लेकिन मुझे यकीन होने लगा कि अम्माद को मैं जानती हूँ। ये खून की कशिश थी। आंखों ने आंखों को और दिल ने दिल को पहचान लिया था। शायद अम्माद ने भी यही कुछ महसूस किया हो, और शायद इसी एहसास का असर था कि उसने मुझ जैसी दिलकश लड़की को इस तरह नजरअंदाज किए रखा जैसे मैं उसके साथ थी ही नहीं। उसने मुझे गहरी नजरों से बहुत दफा देखा जरूर था। अयोना ने तफसील से सुनाया कि शोबक में दाखिल होकर अम्माद एक मकान के आगे रुक गया और हम दोनों अंदर चले गए। उसने कहा, ये घर अंदर से देखकर मेरी यादें बेदार होने लगी। मुझे जहन पर दबाव डालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जहन अपने आप ही मुझे उस घर में घुमाने फिराने लगा। मैंने एक द्वार की उल्टी तरफ देखा। वहां मुझे खंजर की नोक से खुदी हुई लकीरें नजर आईं। ये मैंने बचपन में बड़े भाई के खंजर से खोदी थी। मेरा जहन मुझे एक और द्वार के पीछे ले गया। वहां भी ऐसी ही लकीरें थी। फिर मैंने अम्माद को और ज्यादा गौर से देखा। दाढ़ी के बावजूद उसकी 16-17 साल पुरानी सूरत याद आ गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। मैंने अम्माद को बताया नहीं कि मैं इसकी बहन हूँ।
وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت، اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھیں جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہیں کر لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں رہنا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروایا تھا اور شوبک میں فوج لے کے بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتا چلے کہ صلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتے ہیں کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دیں۔ نہیں، ایونا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ عماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میں کیمپ میں اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھیں، پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے۔ سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا، اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں گے۔ علی بن سفیان نے اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے۔ وہاں کے پہرہ داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایات دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا۔ عماد فوجی آرام گاہ میں گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکن کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں یہی ایک سوال پھرلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے۔ تھک ہار کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ عماد نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا، اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھی۔ عماد نے اپنے تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیاں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دھیمی آواز میں عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں، پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرہ بھر دقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس نے عقل مندی کی کہ نہ بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے، ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ وہ آرام گاہ میں واپس گیا تو اسے حکم ملا کہ مرکز اسے ابھی یہیں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت آرام گاہ میں حاضر رہے۔ وہ بہت حیران ہوا کہ مرکزی کمان کو اس کے ساتھ کیا کام ہو سکتا ہے۔ یہ حکم علی بن سفیان نے ایونا کے متعلق چھان بین کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایونا کی کہانی کہاں تک سچ ہے۔ وہ کیمپ میں گیا۔ ایونا نے اسے اپنے باپ کا نام بتا دیا تھا جو اسے عماد سے معلوم ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے باپ سے تصدیق کرا لی کہ اس کی بچی اغوا ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا اور بیوی مارے گئے اور چھوٹا بیٹا اس کے پڑوسی کے یہاں چلا گیا تھا، جس کے متعلق اسے کیمپ میں اطلاع ملی تھی کہ شوبک سے نکلوا دیا گیا ہے۔ آدھی رات کا عمل ہوگا۔ ایونا بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔
اس نے علی بن سفیان کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو آپ بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں تسدد جاگ اٹھی تھی اور خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روپ دیا گیا تھا۔ پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اس سے کرائے گئے تھے اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر دو پہرہ دار ہر وقت ٹہلتے رہتے تھے۔ اس کا دماغ اب سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب جذبات کے زیر اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ اسے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ دائیں طرف کوئی 20 گز دور اسے دونوں پہرہ دار باتیں کرتے سائے کی طرح نظر آئے۔ لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرہ دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور اس عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آگے گھاٹی اترتی تھی، وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی گھاٹی اتر گئی۔ اب اسے پہرہ دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بن گیا ہے۔ اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز تیز جا رہی تھی کہ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تنومند آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی اتری تھی۔